عشق پر جانثاری کا ثبوت اگر لینا ہے تو بلال حبشی سے لے لو، عشق پر مر مٹنے کا اگر جذبہ لینا ہے تو عمار یاسر سے لو، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ اور یہ زہد و تقوی پر اترانے والے، نگر نگر ڈگر ڈگر پھرنے والے سن لیں کہ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے۔ اور عقل و دانائی و فرزانگی، عقل و دانائی و فرزانگی، عقل واشنگٹن کے بازاروں میں نہیں ملتی، دانائی لندن کے چوراہوں پر نہیں ملتی، فرزانگی فرانس کے ایوانوں میں نہیں ملتی، عقل و دانائی و فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، عقل و دانائی و فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے۔ اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، اور عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی، اللہ کے ذکر سے دلوں کو شانتی ملتی، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا۔ اور جس نے ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا آئین بنا لیا،
پڑے تھے، اور وقت نہیں ہے کہ حضرت کی پوری زندگی پر روشنی ڈالی جائے. آپ کی اگر کرامتوں کو بیان کیا جائے تو یہ پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی کرامتیں بیان نہیں ہو سکتی. دو ایک واقعات آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ جائز میں جہاں حضرت خود تشریف فرما، وہاں بقرعید کے موقع پر 10 دن کا میلہ لگتا ہے. اس وقت میرا بچپنا تھا، اور جائز کے اس کیمپس میں جہاں میلہ لگتا ہے وہاں ایک چڑیا گھر آیا ہوا تھا، اور اس چڑیا گھر حضرت جانوروں سے، پرندوں سے بڑے مانوس رہا کرتے تھے. تو ریاض الچچا ساتھ تھے. حضرت نے کہا ہم چڑیا گھر دیکھیں. ہم لوگ بھی حضرت کے ساتھ ہو لیے. چڑیا گھر دیکھنے جب ہم پہنچے تو اس کا جو مالک تھا چڑیا گھر کا، اس نے کہا آپ لوگ سارے جانوروں کو دیکھیے گا، لیکن ایک شیر ہے بھی نیا نیا آیا ہے اور بہت بھڑکتا ہے، بہت موذی، ہم لوگ بھی دور سے اس کو چارہ ڈالتے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس کے پنجرے کے قریب چلا جائے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ دیکھیے گا تو دور سے مشاہدہ کیجئے گا، دور سے دیکھیے گا، اس کے پنجرے کے قریب نہ جائیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ احتیاط برتیں گے. اندر گئے، ہم لوگ اور جانوروں کو دیکھتے رہے، شیر کے پنجرے سے دور رہے. لیکن میں نے دیکھا مجذوب کامل حضرت سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ اس شیر کے پنجرے کے قریب گئے، اور میں نے دیکھا وہ شیر بھیگی بلی بن چکا تھا، حضرت کے قدم ناز کو چاٹ رہا تھا. حضرت نے پنجرے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، شیر کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. آئینے جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. یہ حضرت سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی. جب اس کے مالک نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا ارے یہ بابا نہیں ہے، بھگوان ہے. جس موذی جانور کو قریب ہم لوگ جاننے میں سے ڈرتے ہیں، حضرت اس کے قریب گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور شیر نے آپ کو کوئی ایذا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ اللہ والے ہیں. جانور بھی ان کی بھاشا سمجھتے ہیں، جانور بھی ان کا انداز سمجھتے ہیں، جانور بھی ان کی فطرت کے بارے میں جانتے ہیں، جانور بھی ان کے حالات کو جانتے ہیں. دوستو، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجذوب کامل جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے. طیب خان مائے ہیں، مئو کے بیان کرتے ہیں، جن کا ابھی فی الحال انتقال ہوا ہے. انہوں نے خود میرے سامنے بیان کیا کہ ساون بھادوں کی رات تھی، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، طوفانی ہوا تھی، اور ایک چراغ جل رہا تھا، وہ بھی بجھ گیا تھا. میں حضرت کا پیر دبا رہا تھا، حضرت کی خدمت کر رہا تھا. حضرت نے 3 بار مجھ سے کہا کہ بھیا دیوار کی طرف نہ جانا، وہاں کچھ ہے. 3 بار کہا بھیا دیوار کی طرف نہ جانا، وہاں کچھ ہے. بھیا دیوار کی طرف نہ جانا، وہاں کچھ ہے. کہا جب حضرت نے 3 بار یہ لفظ دہرایا تو ہم کو شک پیدا ہوا. ہم گئے اور جا کر کے ہم نے لانٹین ڈھونڈا اور کسی طرح سے اندھیرے میں ماچس تلاشا اور لانٹین جلایا، اور جلا کر کے جب میں نے دیکھا اور دیوار پر غور کیا تو دیکھا دیوار میں ایک ہول ہے، اور اس ہول کے اندر ایک کالا بچھو بیٹھا ہوا ہے جو برابر ڈنک مار رہا ہے. اب یہ حضرت کے بصیرت کا عالم نہیں تھا تو کیا تھا؟ ساون کی بھادوں کی رات میں کالے بچھو کو دیکھنا یہ ان کے نگاہ بصیرت کی علامت تھی. آسان نہیں ہے کہ ساون بھادوں کی رات میں، اندھیری رات، اور حضرت اس بچھو کو دیکھ رہے تھے اور برابر اپنے مرید کو یہ آگاہ کر رہے تھے
کہ بھیا وہاں کچھ ہے قریب نہ جانا. تو یہ ہے اللہ والوں کی بات. کہ آج لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کا علم نہیں تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. دوستو آج ہم اولیاء اللہ کا ان بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں. آخر یہ عرس ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ عرس منانے کی وجہ کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ ابھی ہمارے شکیل بھائی نے بتایا کہ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی کی. تو آئیے اس کی اصطلاح نکالیں کہ اس کا کہیں قرآن و حدیث سے حوالہ ملتا ہے. تو حدیثوں میں اس کا حوالہ دوستوں ملتا ہے کہ جب بندے مومن قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے. پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر مومن بندہ ہوا تو کہے گا ربی اللہ، بے شک میرا رب اللہ. اگر کسی اور قوم کا ہوا تو کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. دوسرا سوال پھر ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن بندہ ہوا تو کہے گا دینی الاسلام، بے شک میرا دین اسلام. اگر کسی اور قوم کا ہوا تو کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. اب مرد مومن نے 2 سوالوں کا جواب دے دیا، بتا دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرا سوال پھر اس سے ہو رہا ہے، ما کنت تقول شان فی حق هذا الرجل، اس مرد مومن کی شان اقدس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں نبی کی صورت نظر آئے گی، لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صورت نہیں نظر آئے گی، نبی خود قبر میں تشریف لائیں گے. اور ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. دلیل کیا مضبوط ہے؟ جس طرح سے انگلش پڑھنے والے بچے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے کہ دیٹ جو بولا جاتا ہے وہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، دس جو بولا جاتا ہے وہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے. اسی طرح سے عربی گرامر ذالکا دور کے لیے بولا جاتا ہے، ہاذا قریب کے لیے بولا جاتا ہے. تو حدیث کریمہ میں حاضر رجل آ رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول مرد مومن سے دور نہیں ہوں گے، قریب ہوں گے. اور جب قریب ہوں گے تو مرد مومن کہے گا حاذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں جن پر میں درود پڑھتا تھا، جن پر میں سلام پڑھتا تھا. یہ میرے عقیدت کے باوا ملجا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو جب فرشتے تینوں سوالوں کا مرد مومن جواب دے دے گا تو فرشتے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کریں گے. فرشتے کہیں گے نام کنومت العروس، سو جا جس طرح سے پہلی رات کی دلہن سوتی. دوستو ہے تو قبر کی منزل، سوال و جواب ہو رہا، لیکن یہاں دلہن کہاں سے آ گئے؟ فرشتوں نے دلہن کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ جس طرح سے دلہن اپنے محبوب سے قریب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ مرد مومن جو دنیا سے رحلت فرما گیا وہ اپنے معبود حقیقی سے قریب تر ہو جاتا ہے. اسی لیے جب تک یہ اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھیں روزانہ میلہ ہے، اور جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو سالانہ میلہ ہے جو آج ہم منا رہے ہیں یہ عرس کے طور پر. تو عرس مانے دلہن کے اور عرس مانے شادی کے. تو ہم انہی تاریخوں پر ان اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں جن تاریخوں پر وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جن تاریخوں پر وہ اپنے معبود حقیقی سے قریب تر ہو جائے. اور دوستو ان اولیاء اللہ کی بات تو بہت عرفہ والا، بہت افضل والا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان اولیاء اللہ کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کہیں اور نہیں بلکہ اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. کلبہم
बासितुन ज़राए बिलवसी, सूरह कहफ 15वें पारे में इन औलिया अल्लाह का नहीं बल्कि इन औलिया अल्लाह के साथ जो रहने वाला कुत्ता है उसका भी जिक्र अल्लाह के पाक कलाम में मौजूद है। तो जब इनके दर पे बैठने वाला कुत्ता मोहतरम हो सकता है, तो अगर हम इन औलिया अल्लाह से अकीदत और मोहब्बत रखेंगे तो हम भी जन्नत के हकदार हो सकते हैं। जब उलमा मुफस्सिरीन से पूछा गया कि असहाब माने वाले और कहफ माने गार, गार वाले, यानी सूरह कहफ में दिया है कि असहाबे कहफ, कुछ उलमा का बयान है 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था, कुछ उलमा का कहना है नहीं 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। बहरहाल इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन असहाबे कहफ के साथ कुत्ता था, ये बात परफेक्ट है, ये कुरान से साबित है। और जब उलमा मुफस्सिरीन से पूछा गया कि असहाबे कहफ तो जन्नती हैं, जन्नत में चले जाएंगे, शबो रोज उनके साथ रहने वाले उस कुत्ते का क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या हालत होगी, उसका क्या आलम होगा, तो उलमा मुफस्सिरीन ने कहा अगर असहाबे कहफ जन्नत में जाएंगे तो शबो रोज उनके साथ रहने वाला कुत्ता वो भी जन्नत में जाएगा। क़यामत के दिन कुत्ते को अल्लाह ताला इंसानी जिस्म अता करेगा और वो भी जन्नत में जाएगा। तो जब औलिया अल्लाह की नशिस्त और सोहबत अख्तियार करने से कुत्ता जन्नती हो सकता है, तो अगर हम इन औलिया अल्लाह की नशिस्त और सोहबत अख्तियार करेंगे तो हम भी जन्नत के हकदार हो सकते हैं। आज भी होगर इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, और तेरे महकदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हम मांगने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। और दोस्तों मैं आखिरी पैगाम देख करके अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ कि आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं, और ये जब बच्चा जब वहां से लौट करके आता है और आकर के हमको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नगमे सुना देता है तो हम सुन करके खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया क्या जाता है, RAT रैट, रैट माने चूहा, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, चूहा बिल्ली कुत्ता पढ़ाया जाता है। और यही इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा जब इंग्लिश पढ़ने जाता है तो किस अंदाज से जा रहा है, इल्म को पीछे लेकर के जा रहा है। और जब उसको रफ़े हाजत की जरूरत हुई तो खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, अपने कल्चर से, अपने मुआशरे से दूर होता जा रहा है। मिशकात शरीफ की हदीस है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे, आपने कहा इन कब्रों पर अजाब हो रहा है। साहबा ने पूछा कि अगर अजाब हो रहा है तो अल्लाह के रसूल फिर इससे बचा कैसे जाए, इनके अजाब में कमी कैसे होगी, तो आपने कहा खजूर की टहनियां लाओ, इन पर नसब कर दो, जब तक ये हरी भरी रहेंगी इनके अजाब में कमी होती रहेगी। साहबा ने ऐसे ही किया, खजूर की टहनियां मंगाया और नसब कर दिया। अब साहबा का तो ये अकीदा था कि अगर सरकार ये जानते हैं कि इन पर अजाब हो रहा है तो इनका कसूर क्या है, किस वजह से इन पर अजाब हो रहा है। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आखिर इन पर किस वजह से अजाब हो रहा है, तो सरकार ने फरमाया इसमें ये शख्स जो है ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था इसलिए इस पर अजाब हो रहा है, और दूसरा शख्स वो है जो चुगलखोर था, एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से लगाता था और लोगों को आपस में लड़वाता था, इसलिए इस पर अजाब हो रहा है। तो पता चला बच्चा हमारा अजाब कब्र से करीब हो जा रहा है, इल्म को पीछे लेकर के जा रहा है। RAT रैट, CAT कैट, DOG डॉग सीख रहा है, चूहा बिल्ली कुत्ता सीख रहा है। क्या हमारे ना रहने के बाद यही बच्चे हमारी कब्रों पर जा करके चूहा बिल्ली कुत्ता पढ़ेंगे? दोस्तों हमें अपने कल्चर और मुआशरे में ऐसे बच्चे चाहिए जिनका फटा हुआ लिबास, फटी हुई टोपी है,
لیکن قرآن کی عظمت کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم کو اپنے کلچر اور معاشرے میں ایسے بچے چاہیے جو مولانا انیس کے پاس پڑھنے آتے ہیں، جو مولانا عتیق کے پاس پڑھنے آتے ہیں، جو حافظ دین محمد کے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ وہ ہمارے نہ رہنے کے بعد وہ بچے ہماری قبروں پر جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، چہار قل پڑھیں گے، پورا قرآن پڑھیں گے، تو وہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ چوہا بلی کتا سنانے والے بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طلب العلم فریضت اللہ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بچیوں کو بھی دین کی تعلیم دلانا چاہیے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالت مچی ہوئی ہے ملک کی، کہ کتنی بچیاں ہماری ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس سے اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ اور اس مقصد کے لیے میں نے دوستو قدم آگے بڑھایا، اور اگر آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں گے تو ایک ادارہ ہم چھتونا سلطان پور میں آدھے سے زیادہ ادارہ بن چکا ہے، قائم کر رہے ہیں، جس میں آپ کی بچیاں دین کی تعلیم حاصل کریں گی، اور جب وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گی تو اپنے بچوں کو بھی دینی معاشرہ سکھائیں گے، دینی ماحول دیں گے۔ آج بھی ہوگر ابراہیم سہیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، اور تیرے میں قدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو مانگنے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، اور کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نہ جانا ہے، ان خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ وما البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔